السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان ملت، برادران عزیز، علماء اہل سنت اور ہم سب کے مخلوق مجاہد اہل سنت حضرت مولانا میاں عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آج کی یہ تاریخ ساز، تاریخ نگر مجلس، یہ مسجد محض مسجد نہیں، یہ عبادت گاہ بھی ہے، یہ درس گاہ بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، یہ شہادت گاہ بھی ہے. آپ کے اس دور کی جو پونجی تھی وہ سب کی سب یہاں موجود تھی. آپ نے قرآن سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی، آپ نے گوہائے عقیدت سماعت فرمائے. اس بابرکت اور مقدس مجلس میں دو چار باتیں میں بھی عرض کرنے کے لیے حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوں. میں حضرت کے ادنا خطام میں سے ہوں، اس مسجد کے کفش برداروں میں سے ہوں. زیادہ زحمت نہیں دینی، دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، آپ نے قرآن کریم سماعت فرمایا. آج کے دور میں، آج کے حالات میں جگہ جگہ جا بجا قرآن کریم کے سمجھنے کا، سمجھانے کا ایک فیشن چل چکا ہے. ایک اصولی بات ذہن میں لے کر جائیے گا، قرآن اللہ کی تنزیل، اللہ نے اتارا ہے، مگر اس تنزیل کو سمجھنے کے لیے دو سہارے چاہیے. قرآن تنزیل اللہ کی ہے، مگر یہ اللہ کی منشا کے مطابق کب سمجھ میں آئے گا؟ جب تبین محمد کا تفکر صحابہ کرام، محمد کے تبین کے بغیر، صحابہ کے تفکر کے بغیر جو قرآن سمجھا جائے گا وہ قرآن نہیں ہوگا کچھ اور. اس لیے تفسیر و تفہیم قرآن وہ معتبر ہے جو تبین رسالت اور تفکر صحابہ کی روشنی کے ساتھ. جن آیات کے ساتھ تبین مصطفیٰ نہ ہو، تفکر صحابہ نہ ہو، وہ آیات کا مفہوم اور تشریح انسان کو ہدایت کا پیام کبھی نہیں دے سکتی. اس لیے اس بات کو ذہن میں جما لیجیے کہ قرآن جو کہ اللہ کی تنزیل ہے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار نے اپنے ہاتھوں میں لی. کوئی لاکھ چاہے قرآن کریم کو مٹانا، یہ سب قرآن بیٹھے کس کس کو مٹاؤ، کہاں کہاں سے مٹاؤ، کس کس جگہ سے مٹاؤ. یہ مٹنے کے لیے نہیں ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام اونچا ہونے کے لیے آیا ہے، پست ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ سربلندیوں کے لیے آیا ہے، یہ پستیوں کے لیے نہیں آیا. اس لیے پہلی بات اصولی طور پہ یاد رکھیے گا، قرآن اللہ کی تنزیل، اسے سمجھنے کے دو رابطے، دو ذریعے ہیں. تبین رسالت کا، تفکر صحابہ کرام. اس کے بغیر جو قرآن سمجھا جائے وہ ذریعہ ہدایت نہیں بن سکتا. پھر قرآن کی تعلیمات کے بعد صحابہ کرام کی ذات میں معاذ اللہ کیڑے نکالے جاتے ہیں. کہیں حدیث کا انکار کیا جاتا ہے، کہیں سنت کا انکار کیا جاتا ہے. اس لیے اصولی بات یاد رکھیے گا کہ قرآن تنزیل اللہ کی ہے، سمجھنے کے دو رابطے ہیں، تبین رسالت کا، تفکر صحابہ کرام.
اس کے بعد آیت کریمہ پڑھی ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ دین اسلام، اور جس نبی کی جوتیوں کے دوپہر یہ آج ہم کو قرآن اور دین ملا ہے، اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر منعقد یہ جلسہ، یہ ان کی سیرت کا دن، اور وہ جو ان کی سیرت و صورت کو ہمیں بتانے سمجھانے والے تھے چلے گئے۔ گزشتہ سال میں کون گئے؟ خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ۔ کون گئے؟ مبلغ اسلام سراپا شفقت و رحمت حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ۔ اور اس علاقے کے اندر اچانک جوان مرد قاری محمد زبیر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ، یہ ہمارا تمام کا تمام جو کچھ ہے یہ پروردگار ان کی قبروں کے لیے رحمتوں کا برکتوں کا ذریعہ، اور بالخصوص اس گلشن کو سجانے والے، اس گلشن کے آراستہ کرنے والے مجاہد ملت حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مرحوم رحمۃ اللہ، جن کی روح آج جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر خوشی سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہوگی کہ جس گلشن کو لگا کر آیا تھا وہ سوکھا نہیں ہے، سرسبز ہے۔ جو نعرہ میں دے کر آیا تھا وہ نعرہ بھولے نہیں ہے، وہ سربلندی کا نعرہ آج تک ان کی زبانوں پر جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، امن کے داعی امن پسند۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، چند لمحوں کے اندر 4 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام دین کامل، اس دین کامل اسلام کو ملا اللہ کریم نے 4 ذریعوں سے، 4 باتیں۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تنفیذ دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ پہلا مرحلہ تکمیل دین کا، دین کس پر مکمل ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اس پر مکمل ہوا جو کائنات کا کامل ترین شخص تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکمیل دین ختم نبوت پر۔ نمبر 2 تنفیذ دین، رسول نے جو دین بتایا تھا اسے نافذ کر کے کس نے دکھایا؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، طلحہ نے، زبیر نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تکمیل دین رسالت پہ مکمل، تکمیل کے بعد تنفیذ، نافذ کس نے کر کے دکھایا؟ محمد کے غلاموں نے نافذ کر کے دکھایا، بتایا کہ خلافت کسے کہتے ہیں، سمجھایا کہ دین کسے کہتے ہیں، بتایا کہ شریعت کس کو کہا کرتے ہیں۔ تنفیذ کے بعد تیسرا درجہ ہے، اس تیسرے درجے سے ہٹ جائیں گے گمراہی میں جا جائیں گے۔ دین کو جمع کس نے کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ابو حنیفہ ہے، احمد ابن حنبل ہے، مالک ابن انس ہے، اور یہ کون ہے؟ ادریس محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان ائمہ کے دامن سے جڑیں گے دین ملے گا، ہٹیں گے سب۔ تدوین دین، پہلا تکمیل دین، دوسرا تنفیذ دین، تیسرا تدوین دین۔ یہ 3 مرحلے مکمل ہوئے ہیں، اور ان 3 مرحلوں کی تکمیل کے بعد پروردگار نے آپ کو 4تھا مرحلہ عطا کیا۔ بس یہ سناؤں گا، اور جو نعرہ آپ نے اس اسٹیج سے، اس مسجد کے منبر و محراب سے پچھلے سال بلند کیا تھا، اسے بھولنا مت، اسے تازہ رکھنا، یاد رکھنا، بطور وظیفے کے یاد رکھنا۔ کوئی شیطانی عقیدہ تمہارے دل دماغ کے قریب آنے نہیں پائے گا۔ یہ وظیفہ ہے، اسے پڑھتے جائیں، بھولنا مت۔ 3 شعبے آ چکے، تکمیل، تنفیذ، تدوین۔ تکمیل کرنے والی ذات رسالت، تنفیذ کی ذات صحابہ کی، تدوین کی ذات ائمہ مجتہدین کی، اور 4تھا مرحلہ ہے تطہیر دین، کہ جب بھی کبھی دین میں کسی ڈاکو نے، چور نے نقب لگانا چاہا، تطہیر کے لیے پروردگار نے کس کو پیدا کر دیا؟ تطہیر
تطہیر کے لیے پروردگار نے کسے پیدا کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پیدا کیا. کسے پیدا کیا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو پیدا کیا. تطہیر دین کے لیے کس کو پیدا کیا؟ شیخ الہند کو پیدا کیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو پیدا کیا. تطہیر کے لیے کس کو پیدا کیا؟ شیخ الہند کے بعد کس کو پیدا کیا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، مرد قلندر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مرد قلندر علامہ یوسف بنوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. ارے پروردگار نے تطہیر کے لیے جب گند آتا ہے پروردگار گند کو چھاٹتا ہے. تطہیر کے لیے پروردگار نے کسے پیدا کیا؟ حق نواز چھندی کو پیدا کر دیا. تطہیر کے لیے پروردگار نے تطہیر کے لیے کس کو پیدا کیا؟ مفتی اعظم مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا. تطہیر کے لیے پروردگار نے کس کو پیدا کیا؟ زمانہ گزرتا جائے یاد رکھیے گا، کوئی بم کا دھماکہ، کوئی دھماکہ، کوئی بم، کوئی چیز اس قافلے کی حریت فکر کے قافلے کے قدموں کو روک نہیں سکتا. ارے جس کو پروردگار اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے، بچاتا بھی وہی رکھتا ہے. کوئی چیز نہیں روک سکتی. تطہیر کے لیے پروردگار نے علماء کو پیدا کیا، اور علماء کے طبقے سے پروردگار نے کسے پیدا کیا؟ علماء دیوبند کا انتخاب فرمایا، جو سر کٹانا چاہتے ہیں، جو جانے دینا چاہتے ہیں، جو دین کی تطہیر کے لیے پورے کے پورے مدرسوں کو ذبح کرانا چاہتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، جو دین کی تطہیر کے لیے اپنی عزت و ناموس کی قربانیاں دینا چاہتے ہیں، جو دین کی تطہیر کے لیے زندانوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، جو دین کی تطہیر کے لیے اس دنیا کو جوتے کی نوک پہ مارنا چاہتے ہیں، جو دین کی تطہیر کے لیے روکی سوکی کھا کر مدرسوں کو پالنا چاہتے ہیں، جو دین کی تطہیر کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرنا چاہتے ہیں. اور ایک تقاضا آپ سے چاہتے ہیں کہ جو نعرہ پچھلے سال لگایا تھا اس نعرے کو اتنے زور سے لگانا کہ اگلے سال تک ذہنوں سے نکلنے نہ پائے، دور نہ ہونے پائے. اس کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کریم نے دین کی تطہیر کے لیے جس قافلے کے ساتھ، جس طائفے کے ساتھ جوڑا ہے وہ جنت والا ہے، وہ عاشقوں کا قافلہ ہے، وہ دیوانوں کا قافلہ ہے. جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کی بخشش کرتا ہے. لگاؤ نعرہ بطور وظیفے کے لگاؤ. سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، بلند آواز کے ساتھ سر بکف سر بلند. امن کے داعی امن پسند، غیرت مند جرأت مند، نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دیوبند ہے انوار مدینہ کی تجلی، کہہ دیجئے بے شک دیوبند ہے انوار مدینہ کی تجلی. توحید کی اس شمع سے روشن ہے زمانہ. قاسم جہاں سوئے مدنی جہاں لیٹے، قاسم جہاں سوئے مدنی جہاں لیٹے، اس خاک میں محفوظ ہے ملت کا خزانہ. ابھرے نہ کبھی، ابھرے نہ کبھی ہند میں دیوبند کا سورج، ڈھونڈا ہے کئی بار فرنگی نے بہانا، لیکن کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا دیا ہے، جلا کر